ظاہر ہے مطلب مذاکراتی اور مفاہمت کا راستہ جو ہے اسی سے فلاح کا راستہ نکلتا ہے پاکستان کی۔ فہد بھائی یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے؟ عمران خان تو جب اقتدار میں بھی تھے شدید ضرورت تھی، بارہا ضرورت تھی، کیونکہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ تھی، ویک کوئلیشن گورنمنٹ تھی، کہ کسی صورت سے تو مذاکرات کے دروازے کھولے نا، کسی صورت سے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولے، کسی کے ساتھ تو کھولے۔ عمران خان نے بہت بڑی یہ ان کے اندر کمزوری تھی کہ انہوں نے مذاکرات کی ہر انیشیٹو کو یا کوشش کو یا اپرچونٹی کو ٹھوکر لگائی، اور وہ کسی صورت میں بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر شاید یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے، سیاسی مینجمنٹ جو ہے، اس میں بھی بڑی کمزور تھے، اسی لیے ان کے کولیشن پارٹنرز بھی جو تھے وہ ان کے ہاتھ سے بار بار سلپ ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو یہ خان صاحب کی جو کمزوری ہے، اس میں ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس کے فی الحال تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہ بہرحال ایک راستہ کھولیں گے بات چیت کا، جس میں کہ سیاستدانوں سے بھی بات چیت ہونی ہے، اور بہرحال اس کا بریک تھرو تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے ذریعے نکلے گا۔ دیکھیے کامران صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری جو پچھلی گورنمنٹ کی ناکامیاں ہیں، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، جو تنقید اس وقت جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایک ویسی مشکل حالات ہیں اور اس میں آپ تنقید شروع کر دیں تو وہ ویسے ہی عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں، عمران خان نے تو بتایا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا سیاستدان تو عمران خان ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے نیریٹو میکنگ جو ہے وہ بادشاہ ہیں اس کے، اور اس کا تو کوئی دو اوپینینز ہو ہی نہیں نہ سکتے کہ جو عمران خان نے کر دکھایا ہے پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں کر سکا۔ لہٰذا ان کی جو ایبلٹی ہے ٹو موو پیپل ود دیم، عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی جو صلاحیت عمران خان کی ہے، وہ تو کوئی اور سیاستدان اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں۔ یہ بات شامی صاحب کی بالکل صحیح ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ حکومت تو اب تقریباً ناکام ہو گئی ہے، اس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے، کیونکہ دیکھیں نا جو اس وقت حالات ہیں، جس قسم کے اس وقت ایک بساط بچھ رہی ہے، ساری کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ آئی پی پیز کو لے کے اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہی ہے، جو اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فیصلہ ہمارے خلاف آئے، پھر یہ کہہ رہے تھے فارورڈ بلاک گروپ بن جائے گا، پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں وہ الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کرے گا، وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ اور اب آگے جو اکانومی کے معاملات ہیں وہ ظاہر ہے آپ خود اتنا آپ نے ڈیٹیل اس پہ بات کی ہے، اورنگزیب صاحب جس طرح سے چائنا سے آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ سو یہ حکومت تو دیکھیے تقریباً ناکام ہو چکی ہے، اس کا اعلان ہونا باقی ہے، وہ اگلے 40-45 دنوں بعد دیکھ لیں گے ہم کہ کدھر جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ تاثر جانا چاہیے کہ ہم پچھلی باتوں کو معاف کر کے آگے بڑھیں گے، اور یہی جو بات کی ہے عمران خان نے اس کے اوپر ضروری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بھی ان تک جو ہے وہ کوئی ایک قدم بڑھایا جائے۔ فہد بھائی یہ بتائیے کہ بعض جو سیاسی ہمارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، مبصرین ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کا تو اسٹرینگتھ ہی سیاست یہ ہے کہ وہ ایک باوصولی سیاست پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس پہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے جو بات پہلے دن کہی آخر دن تک وہ بات کہی، اور یہ ایک خیال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی سیاست کی بقا جو ہے وہ اسی میں ہے۔ اور ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان اگر اس سیاست کی پہ مذاکرات کی بات کریں، سیاستدانوں سے مذاکرات کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ سے، تو اس سے ان کی کمزوری آیا ہوگی، اور اس سے ان کی سیاسی قد کاٹ میں جس میں بڑا اضافہ ہوا ہے 2 سال کے اندر، اس میں بڑی کمی آئے گی۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ عمران خان کی مجبوری ہے کہ وہ سخت گیر، انتہائی سخت گیر رویہ برقرار رکھے؟ نہیں کامران صاحب، دیکھیے ڈیل میں اور انگیجمنٹ میں فرق ہے۔ اگر تو آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان ایک ڈیل کر لیں، اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے نون لیگ کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا، اور یا زرداری صاحب نے بلاول صاحب کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا، اور اتنی غیر اصولی ڈیل آپ کر لیں گے تو پھر تو عمران خان میں اور شہباز شریف میں، زرداری میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور یہ عمران خان نہیں افورڈ کر سکتے، اور بالکل ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن انگیجمنٹ جو ہے وہ ایک براڈر پرنسپلز کے اوپر ہے، ہمارا ایک آئین ہے جس کے اوپر کنسنسس ہے ساری پاکستان کا کہ یہ وہ واحد ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر ہر پاکستانی کا بلیو ہے۔ آپ نے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کو بھی راستہ دینا ہے، سانس لینے کی جو ایک جگہ ہے وہ دینی چاہیے، آپ نے اداروں کو بھی جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے۔ تو جس طرح سے شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لگنا چاہیے کہ ہم یہ بدلہ لینے والی سرکار نہیں ہے، یہ جوڑنے
توڑنے والی سرکار ہے. تو اس حد تک انگیجمنٹ جو ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا خیال ہے پورا پاکستان عمران خان کی، اوورسیز پاکستانی عمران خان کی بات سنتے ہیں. اور جس طرح سے دیکھیے ایک بات جس پہ میں ضرور ایمفیسس کرنا چاہوں گا کہ جب یہ تلخیاں بڑی ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے عوام اور فوج کو ایک دوسرے سے لڑوانا چاہ رہے تھے. اب عمران خان کے ایک ہی بیان کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ سیاسی یتیم ہو گئے ہیں. سو کسی طور کے اوپر بھی ہم تو یہ نہیں افورڈ کرتے نا کہ فوج ایک طرف سوچے اور عوام دوسری طرف سوچے. پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کو ایک پیج پہ رہنا ضروری ہے. اور عمران خان اس وقت استعارہ ہیں پاکستان کے عوام کی سوچ کا، اس لیے ان کو جوڑنا ضروری ہے، اس لیے ان کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے. اور اس لیے عمران خان کے ابھی یہ ضروری ہے کہ اداروں کو، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اطمینان ہو کہ جب عمران خان ایک بھرپور اکثریت سے آئیں گے تو وہ ایک آئین کے مطابق راستے لیں گے، آئین سے باہر نہیں جائیں گے. قید گزاری اور بہت مشکل وقت گزارا آپ نے اور آپ کے خاندان نے، بالکل ہم اس سے 100% آگاہ ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے جس قسم کی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا، جس انداز سے انہوں نے جیل گزاری، جس انداز سے انہوں نے یہ وقت گزارا، یہ جو جتنا عمران خان کو آپ جانتے تھے اور جتنا ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے خاص طور پہ قید اور جیل اور اس حوالے سے، وہ آپ امید کر رہے تھے کہ عمران خان اتنی قوت سے اس جیل کا مقابلہ کریں گے؟ گو کہ اس کا جواب شاید مشکل ہو، آپ کا کچھ شاید آپ دل سے کچھ اور بات کرنا چاہیں، لیکن آپ بتائیے پلیز. نہیں کامران صاحب، اصل میں 2015-16 سے تو میں تو دن رات عمران خان کے ساتھ رہا ہوں، اور جو ٹرانسفارمیشن بھی ہے وہ بھی میں نے بڑے قریب سے دیکھی ہے. جو خان صاحب کا ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور وہ ایک بڑی اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے اور توکل والے آدمی ہیں. تو مجھے تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ یہ جیل جو ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی اور وہ کاٹ لیں گے. اور یہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی کہ وہ 30 دن میں، کیونکہ دیکھیے نا 4 پریمیسز بنائے گئے تھے جس کے اوپر موجودہ نظام لایا گیا. ایک تو یہ تھا کہ 30 دن عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے، ابھی آپ نے اس کے کلپس بھی دکھائے. دوسرا تھا کہ جی اپنا یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، جب ہمیں ڈنڈے مکے مار کے جیلوں میں ڈال دیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی. وہ پارٹی ختم نہیں ہوئی، 8 فروری کو لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا. تیسرا پریمیسز تھا جی کہ عرب عمران خان کے اتنے خلاف ہیں کہ عرب بلاک سے اربوں ڈالر آئیں گے عمران خان جائے گا، تو وہ نہیں ہوا. اور چوتھا تھا کہ جی یہ ویسٹ جو ہے وہ عمران خان کے اتنے خلاف ہے کہ وہاں پہ ہماری ایکسپورٹ $100 بلین پہ چلی جائے گی، وہ بھی نہیں ہوا. سو یہ جو سارے پریمیسز بنائے گئے تھے عمران خان کو نکال کے، وہ الٹے پڑ گئے ہیں. اور فیکٹ از کہ زرداری اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ایک ایسے چہرے تھے جن کا میں تو حیران ہوں اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ ہی کیسے کیا کہ یہ ان کا کوئی بوجھ اٹھا سکیں گے. اب الٹا یہ ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سارا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یا نواز شریف، یہ قطعی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے جائنٹ جس کو عمران خان آپ کہتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں. وہ اب اتنی بڑی ایک پولیٹیکل جائنٹ بن گئے ہیں کہ ان کو مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اور جیلوں میں جو ہے جیل تو ان کا راستہ نہیں روک سکے گی. اور جو آگے معاملات چل رہے ہیں وہ مزید کمپلیکس ہیں، مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، ایک اکنامک انسٹیبلٹی تھی. حکومت نے فیصلہ کیا یہ کافی نہیں ہے، ہمیں جوڈیشری سے بھی ٹکر لینی ہے. اور اس کے بعد اب پاکستان ایک ہیوے ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے ہم کیسے ان معاملات کو اکٹھا کر سکیں. فواد بھائی یہ فرمائیے گا کہ یہ جب موقع آتا ہے، عمران خان نے بڑی صعوبتیں جھیلی ہیں پچھلے ظاہر 2 سال کے دوران، اور بہت تکلیف اور بہت سارے مسائل چیلنج کیا ہے ان کی پارٹی کو، ان کی سیاست کو، ہر لحاظ سے شیک کر دیا گیا ہے ان کو. لیکن یہ موقع فراہم کرتا ہے ہر ذہین انسان کو کہ وہ انٹرسپیکشن کرے کہ ہم کیسے کر رہے تھے، ہم نے کیا صحیح کیا، کہ کیا ہم نے غلطی کی، کیا ہم سے جو ہے کمزوریاں ہوئیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، اس کی مقبولیت جو تھی وہ تیزی سے نیچے جا رہی تھی، بہت تیزی سے نیچے جا رہی تھی. اور جیسے کہ شامی صاحب نے عرض کیا کہ بہت اس کی بے پناہ مثالیں موجود تھیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ سب کچھ صحیح نہیں تھا، بہت سارا غلط تھا. مگر مجھے اس دوران ظاہر ہے کہ خان صاحب سے کوئی آپ کی تو خیر ملاقات نہیں ہوئی، میری بھی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جتنا بھی ان کا فیڈ بیک آیا، جتنی بھی ان کی تقریریں ہوئی، جتنا بھی ان کی میڈیا ٹاک سامنے آئی، ان میں کہیں احساس
ندامت یا احساس غلطی مجھے کہیں نیا نظر نہیں آیا کہ وہ سوچ رہے ہوں کہ وہ کہیں کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یا وہ کہہ نہیں رہے، اندر سے محسوس کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور کامران صاحب ابھی جب اتنی تلخیوں کے اندر اور جیل میں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بحث کہ پچھلی حکومت میں کیا غلطیاں ہوئیں، کیا نہیں ہوا، وہ تھوڑی ساری آؤٹ آف پلیس ہے ایٹ دا مومنٹ. ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے آگے اس مشکل گھڑی سے نکالنا کیسے ہے. اور دیکھیے ابھی جو سچویشن ہے پاکستان میں، ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، ایک پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہے، ایک جوڈیشل میلٹ ڈاؤن ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان نے بیان دیا، تلخیوں کو کم کرنے میں اس سے مدد ملے گی. اور اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو کم کیا جائے، اور ایک آئی وڈ سے کہ ایک اولیو برانچ بڑھائی جائے اور چیزوں کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں، جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے جس طرف جو ہے وہ پچھلی تاریخی حوالے دے کے جو بات کی. دیکھیے، سیاست میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ جیل سے عمران خان جو ہیں ان کو آپ ناکام بنا لیں گے، وہ تو ثابت ہے کہ وہ ویسے تو نہیں ہوتا. سختیاں جس طرح فسطائیت، بربریت جو پنجاب میں، اسلام آباد میں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جہاں آج عمران خان نے بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی، وہیں پر ایک تلخیاں کم کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا ڈائیلاگ بھی ضروری ہے. جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایک رول آف گیم جو ہے وہ طے نہیں کر لیتے، اس وقت تک آگے بڑھنا مشکل ہے. اور دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ طاقت جو ہے وہ ریت کی طرح ہوتی ہے. آپ مٹھی کو جتنا زور سے دبائیں گے، ریت اتنی تیزی سے آپ کی مٹھی سے نکلتی جائے گی. حکومتیں اپنے اقبال سے حکومت کرتی ہیں، اپنے اختیار سے حکومت نہیں کرتی ہیں. آپ 22 کروڑ لوگوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہوتے. آپ نے پرسیپشن دینی ہوتی ہے، تاثر دینا ہوتا ہے استحکام کا، جو ابھی پاکستان میں نہیں ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے، نواز شریف صاحب سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی، عمران خان سے بھی غلطیاں، ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہوں گی. لیکن ایک فیوچر کورس بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے.